افسوس کے ساتھ ہم بیعت ان مطالب کو ذکر کر لیں کہ تاکہ حقائق سب حضرات سے واضح ہو جائیں، جو منصف ہوں واقعاً پیرو اسلام ہوں، قوانین اسلام کے پابند ہوں، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمارے ان مطالب کی طرف توجہ کر لیں۔ بالش خیل کا مسئلہ ہے کہ ابتدا سے سب کو معلوم ہے کہ کاغذات مال میں زمین توری قبیلے یعنی بالش خیل کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ جو اہل ہیں وہاں کے، ان پہ قبضہ کرایا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلی بھی کوشش کی گئی تھی، 6 7 8 گھر جو آباد کرائے گئے تھے گرانے، ان کو پی بصیر کے زمانے میں مسمار بھی کرایا گیا، کچھ اقدام کیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے مسئلہ اس وقت سے لٹکا ہوا ہے کہ وہاں پہ درجنوں گھر بسائے گئے ہیں، ان کے لیے ٹیوب ویل کا بھی انتظام کیا جاتا ہے حکومت انتظامیہ کی طرف سے، مساجد بھی تعمیر کرائے گئے ہیں، اور ان کے لیے سڑکوں کا سلسلہ بھی شروع کرایا گیا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ دیگر لوگوں کے زمینوں پہ انتظامیہ قبضہ کرا رہی ہے، انتظامیہ ان کے پشت پہ ہے، پاڑا چمکنی والوں کے پشت پہ ہے۔ ہم جب وہاں بھی فریاد کر لیں تو تعصبات کا ایک سلسلہ ہے کہ تھمتا نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے دوسرے علاقوں میں، یہ بھی ہمارا علاقہ ہے، اپنے دوسرے علاقوں میں اگر ہم گھر بسانا چاہتے ہیں، گھر تعمیر کرانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے، حتیٰ ہمیں اپنی کھیتی باڑی سے بھی اپنی زمینوں میں ان علاقوں میں منع کیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آیا اسلام ہے یا یہودی ایجنڈا ہے۔ اصل میں تو اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اسلامی ایجنڈا ہے تو واضح ہے کہ یہ اسلامی ایجنڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ یہودی ایجنڈا ہے کہ جو ہر جگہ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے اور اپنے مکانوں سے بے دخل کر کے وہاں پہ اپنے مکانات تعمیر کرا رہے ہیں، اور دنیا اس پہ خاموش ہے، اور یہ برائے نام اسلامی ممالک بھی ان پہ خاموش ہے۔ یہی ایجنڈا یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے۔ ابھی چند وقت قبل کہ تقریباً ہمیشہ یہ فریاد کیا گیا ہے، ہمیشہ افراد گئے ہیں افسران بالا کے ساتھ، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، فوراً کہتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ہم بند کراتے ہیں کام، لیکن یہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کام کرو، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بند نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو یہ حکومت کا ایک سلسلہ ہے، یا تو یہ حکومت ہی حکومت نہیں ہے، انتظامیہ ہی انتظامیہ نہیں ہے، اور ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی چند وقت قبل کہ ہم جو اس کے علاقے کے ساتھ کے جو خالی علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارے کچھ افراد نے ٹینٹ لگوائے تھے، اور وہاں پہ کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہا، تو پاڑا چمکنی والوں نے ان پہ فائر شروع کر دی، تو جنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ ہم یہ بھی کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پہ خدا لعنت کر لے کہ واقعاً ان پہ لعنت ہے، اور نہ وہ جھوٹ بولنے سے کوئی کتراتے ہیں، نہ ان کو کوئی اسلام کی وہ ہے، بے اصطلاح اسلام کا لحاظ ہے، اسلامی قوانین کا، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیشہ مقصد یہ ہے کہ حیا کا کوئی نام نہیں یہاں پہ، بہت بے حیائی سے مسائل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو جنگ شروع کی گئی ان کی طرف سے، ہماری مجبوری تھی، ہم نے دفاع کے لیے ہمارے نوجوانوں نے حملہ کیا، اور اس حملے میں جانیں ضائع ہو گئی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، ہمیں ان پہ بھی افسوس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ مسئلے کو حل نہیں کرانا چاہتی، نہ شرکی کے مسئلے کو حل کرانا چاہتی ہے، اور نہ علی زئی کے مقبل کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے مسلجات موجود ہیں، نہ ان پہ ہم عمل کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ تعصب کا ایک سلسلہ ہے کہ جو شروع ہے، ہم فریاد کیسے کر لیں؟ ہم بیعت فریاد کر لیں خدا کی درگاہ میں،
کہ خداوند جل وعلا ان کو کہ جو واقعاً برائے نام مسلمان ہیں اور اصل میں یہود کے عنوان سے یہاں پہ کام کرتے ہیں، لوگوں پہ اصطلاح لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں نے اصطلاح اتفاق کرتے ہوئے حملہ کیا. صبح تک پھر جنگ جاری رہی، اور پھر یہ سلسلہ کہ پھر یہاں پہ بہت بے حیائی سے اخبارات میں بھی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جنگ توری قبیلی نے شروع کیا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن کی پیروی، کہ قرآن صاف کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. اور سب ہماری جو آواز سن لے، جو انٹرویو دیکھ لے، وہ بھی یہ بات کر دیں کہ جھوٹوں پہ خدا لعنت کر لے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ افراد کہ تحریک صدر یا دوسرے افراد تھے جو مشران قوم معززین تھے اور ایف سی والے، وہ مارچ کرنے لگے جنگ کو خاموش کرنے کے لیے. تو ہمارے معلومات کے مطابق ہماری طرف سے 40 منٹ تک 45 منٹ تک فائر بندی کی گئی. ہم نے اپیل کی، ہمارے لوگوں نے، ہم تو نہیں تھے باہر صورت، ہمارے لوگوں نے اپیل کی کہ جنگ بندی کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن وہاں سے فائر کا سلسلہ شروع تھا. اور یہ آگے بڑھ رہے تھے ملیشیا والے، ایف سی والے، وہ بھی امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان معززین کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہاں سے فائر کا سلسلہ تو تھمتا نہیں تھا. تو ایک ملیشیا والا سپاہی بھی قتل کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی کہا گیا کہ توری قبائل کے فائر سے وہ ہو گیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک کیپٹن جو اس قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، فوجی کیپٹن، اس نے صاف کہا کہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں، ہم خود جا رہے ہیں. تو کون کہتا ہے کہ توری قبیلے کی طرف سے فائر کی گئی ہے یا فائر وہاں سے فائر بندی نہیں ہوتی. تو بہرصورت یہ ایسے مسائل کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت بے حیائی سے، نہ کوئی حیا، نہ کوئی شرم، نہ کوئی اسلام.